امام حسین والوں کے ساتھ ہیں. یزیدی لشکر 22,000 کا لشکر تھا، ہم ان کے ساتھ نہیں ہیں. لیکن قدرت کا قانون دیکھیں کہ آج اس دن کے موقع پر آج دنیا میں کونے کونے پر امام حسین کو یاد کرنے والے مجمع کی صورت میں یاد کر رہے ہیں. یزید بدبخت کا لشکر جو اس وقت رہ گیا تھا، جو تلواریں لہرا رہا تھا، وہ اس وقت تو جیت گئے تھے، لیکن آج کوئی ایک بھی بندہ ایسا نہیں ہے جو اس لشکر کے قصیدے گانے والا ہو. کلام کس لیے پڑھ رہے ہیں، کس نیت سے پڑھ رہے ہیں، اس بات کو ذہن میں رکھ کر پڑھ رہے ہیں کہ ہم واقعہ کربلا کی گواہی دینے کے لیے بیٹھے ہوئے. اور آپ کے رفقا جو میدان کربلا میں شہید ہوئے، یہ ان شہیدان کربلا کا ذکر سننے کے لیے، ذکر کرنے کے لیے یہ اہتمام کیا گیا. اور آپ تمام احباب اور میں خود بھی ہم امام حسین اور آپ کے ساتھیوں کا ذکر کرنے اور سننے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں. ایسا ہی ہے. ہم کیا ہے، ذکر اہل بیت شہدائے کربلا کا ذکر اور کربلا والوں کا ذکر سننے کے لیے ہم بیٹھے ہیں. کربلا والوں کا تذکرہ سننے کے لیے ہم بیٹھے ہیں. شہیدان کربلا کا ہم واقعہ سننے کے لیے، ان کا ذکر خیر سننے کے لیے بیٹھے ہیں. امام حسین کی جرت اور بہادری کا جو منظر آپ نے کربلا کے اندر پیش کیا، ہم اس کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے بیٹھے ہیں. گویا ہم اس بات کا اعلان کرنے اور اس پر دلیل قائم کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہم آج بھی شہیدان کربلا کے ساتھ ہیں. ہم آج بھی کیا ہیں؟ اونچا بولیے ذرا، کیا ہے؟ ہم جو کربلا میں امام حسین کے ساتھ تھے، جو امام حسین کے لشکر میں تھے، جو امام حسین کے قافلے میں تھے، ہم آج بھی کیا ہے؟ ان قافلے والوں، ان لشکر، ان رفقا اور امام حسین کے ساتھ ہیں اور ان کا ذکر خیر سننے کے لیے بیٹھے ہیں. کیونکہ میدان کربلا میں 2 لشکر تھے. کتنے لشکر تھے؟ اونچی آواز سے ذرا بولیے. ایک حسینی لشکر تھا اور دوسرا کون سا تھا؟ آواز تھوڑی کم آئی ہے. کوئی خطرہ، کوئی خوف؟ لشکر باہر تو نہیں کوئی کھڑا؟ دوسرا کون سا لشکر تھا؟ یزیدی لشکر تھا. اور آج ہم حسینی لشکر کا ذکر کرنے کے لیے، امام حسین کے قافلے والوں کا ذکر کرنے کے لیے بیٹھے ہیں. اس بات کی دلیل دینے کے لیے بیٹھے ہیں کہ واقعہ کربلا کے بعد 14 صدیاں گزرنے کے بعد ہم آج بیٹھے یہاں ہیں، لیکن اس بات کا اعلان کرتے ہیں کہ ہم آج بھی امام حسین کے واقعہ کربلا والوں کے ساتھ ہیں. ہم آج بھی کیا ہے؟ واقعہ کربلا میں امام حسین والوں کے ساتھ ہیں. یزیدی لشکر 22,000 کا لشکر تھا، ہم ان کے ساتھ نہیں ہیں. اور مزے کی بات دیکھیں کہ حسینی امام حسین کی جو قربانی اس وقت آپ نے قربانی دی، اس وقت جو آپ نے جرت اور بہادری کا مظاہرہ کیا، ظاہری طور پر تو اس وقت حسینی لشکر کو ختم کر دیا گیا، امام حسین کے قافلے کو ختم کر دیا گیا، آپ کے جو رفقا تھے ان کو شہید کر دیا گیا، امام حسین کو شہید کر دیا گیا، یعنی ظاہری طور پر تو مٹا دیا گیا. لیکن قدرت کا قانون دیکھیں کہ آج اس دن کے موقع پر آج دنیا میں کونے کونے پر امام حسین کو یاد کرنے والے مجمع کی صورت میں یاد کر رہے ہیں. یزید بدبخت کا لشکر جو اس وقت رہ گیا تھا، جو تلواریں لہرا رہا تھا، وہ اس وقت تو جیت گئے تھے، لیکن آج کوئی ایک بھی بندہ ایسا نہیں ہے جو اس لشکر کے قصیدے گانے والا ہو، جو اس لشکر کو ماننے والا ہو.
جو اس لشکر کے قصیدے اور فضائل پڑھنے والا ہو، آج ہر بندہ بندہ اور بچہ بچہ یہ نعرہ لگا رہا ہے، یہ دل بھی حسینی ہے، یہ جان بھی حسینی ہے۔ تو آئیے مل کر جو ہے وہ اس بات کی تائید کے لیے، کلام بڑا زبردست ہے، آپ سب نے اس میں حاضری لگانی ہے۔ شاعر نے کہا کلام کس لیے پڑھ رہے ہیں، کس نیت سے پڑھ رہے ہیں، اس بات کو ذہن میں رکھ کر پڑھ رہے ہیں کہ ہم واقعہ کربلا کی گواہی دینے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، ہم واقعہ کربلا کی گواہی دینے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اپنی حاضری لگوانے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اپنی حاضری لگوانے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، اور اس بات کی ہم گواہی دیتے ہیں کہ
وعدے کون سے نبھائے سید نے؟ امام حسین نے وعدے کون سے نبھائے؟ وہ وعدے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے وعدے ہیں۔ وہ وعدے اس دین محمدی، اس گلشن اسلام کو تا قیامت شاد رکھنے کے وعدے ہیں۔ وہ وعدے جو بچپن میں امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پیار دیا، اپنی شفقت دی، اپنی محبت سے نوازا، جو امام حسین کو بچپن میں آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے نوازا اور تیار کیا، اس تمام شفقتوں کا صلہ امام حسین نے واقعہ کربلا میں ادا کیا۔ ان تمام محبتوں کا صلہ امام حسین نے میدان کربلا میں دیا۔ اور علماء لکھتے ہیں یہ امام حسین کی یہ جو قربانی ہے، امام حسین کی یہ جو شہادت ہے، امام حسین کی یہ عظیم جو شہادت ہے، یہ اتنی بڑی شہادت یہ کیسے ہوئی اور اس کا ایک پہلو کیا ہے؟ علماء لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو تمام اوصاف سے نوازا ہے۔ جتنے بھی وصف ہیں، سخاوت کا وصف ہے تو آپ سب سے بڑے سخی ہیں۔ اگر عدالت کا وصف ہے تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سب سے بڑھ کر عدل و انصاف کرنے والے ہیں۔ اگر صداقت کا وصف ہے تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سب سے بڑھ کر صداقت کے امین ہیں۔ الغرض جو بھی وصف جس کے اندر بھی پایا جائے، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات میں وہ تمام اوصاف پائے جاتے ہیں۔ لیکن شہادت بھی ایک وصف ہے۔ شہادت بھی کیا ہے؟ اونچا بولیے، شہادت بھی کیا ہے؟ ایک وصف ہے، ایک خوبی ہے۔ شہید ہونا، جس خاندان کے اندر کوئی شہید ہو وہ خاندان والے فخر کرتے ہیں کہ ہماری نسل میں، ہمارے خاندان میں کوئی ایسا ہے جس نے وطن کے لیے قربانی دی ہے۔ تو یہ شہادت بھی کیا ہے؟ ایک وصف ہے۔ تو علماء لکھتے ہیں ظاہری طور پر آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم شہید نہیں ہوئے، ظاہری طور پر جنگ کے میدان میں پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم شہید نہیں ہوئے، لیکن امام حسین کی یہ جو شہادت ہے، امام حسین کا یہ شہادت پیش کرنا، امام حسین کا شہید ہونا اور اپنے خاندان والوں کا یہ شہید ہو جانا، یہ صرف ان کا شہید ہونا نہیں ہے بلکہ یہ امام الانبیاء کی شہادت ہے۔ یہ کیا ہے؟ امام الانبیاء کی شہادت ہے۔ اور اس پر دلیل کیا ہے؟ دلیل حدیث مبارکہ ہے، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا وہ فرمان ہے، کیا فرمایا؟ حسین منی وانا من الحسین، حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ گویا حسین کا شہید ہونا یہ صرف حسین کی شہادت نہیں ہے بلکہ یہ امام الانبیاء کی شہادت ہے، بلکہ یہ وصف کیا ہے؟ امام الانبیاء کا وصف پورا ہوا۔ شہادت بھی ایسی نصیب ہوئی، شہادت بھی ایسی نصیب ہوئی کہ اس شہادت کی نہ پہلے کوئی مثال ملتی ہے نہ بعد میں کوئی مثال ملتی ہے، نہ پہلے کوئی مثال ملتی ہے نہ بعد میں ایسی کوئی مثال ملتی ہے کہ ایسا شہید، ایسا عظیم شہید اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قربانی پیش کرنے والا۔ تو یہ امام حسین کی صرف شہادت نہیں بلکہ یہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شہادت کا وصف جو ہے وہ آپ کو وہ رتبہ ملا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور یہ شہادت جو ہے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، یہ اسلام کا پرچم بلند کرنے کے لیے، یہ شہادت کس لیے تھی؟ اسلام کا پرچم بلند کرنے کے لیے، اسلام کو اپنی اصل صورت پر قائم رکھنے کے لیے، اسلام کے اندر جو فسق و فجور ہے، جو لعب و لعب ہے اور جو اپنی من مرضی کے کام ہیں ان کو ہٹانے کے لیے امام حسین نے اپنی قربانی پیش کی۔ یزیدی کردار کیا تھا؟ یزیدی کردار بدبودار کردار تھا۔ یزیدی کردار اپنی من مرضی کرنے کا نام ہے۔ یزیدی کردار کیا ہے؟
دین اسلام کے احکامات کو پسے پشت ڈال دینے کا نام ہے، لیکن امام حسین نے اپنی جان کا نذرانہ دے کر، اپنے گھر والوں کی جان کا نذرانہ دے کر اس ظالم کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیا، اس کے آگے اپنے سر کو نہیں جھکایا، بلکہ اپنے سر کو کٹوا دیا اور دنیا کو بتا دیا ہے، اے رہتی دنیا والوں یاد رکھو کہ ظالم جتنا بھی ظالم ہو، یہ جابر جتنا بھی ظالم ہو، کبھی بھی اس کی ہاں میں ہاں نہیں ملانی، بلکہ حسین بن کر اس کے سامنے کھڑے ہو جانا ہے۔ کسی بھی ظالم کے سامنے اپنے سر کو نہیں جھکانا، کسی ظالم کے سامنے اپنی جو ہے وہ انا کو نہیں جھکانا، اپنے دین کو نہیں مٹانا۔ جب دین کا معاملہ آ جائے تو پھر حسین بن کر یزیدیت کا مقابلہ کرنا ہے، پھر حسین بن کر یزیدیت کا مقابلہ کرنا ہے۔ یہ درس، یہ سبق امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے واقعہ کربلا میں دیا، اور واقعہ کربلا جو وہاں پر شہادت ہوئی، جو معاملات ہوئے، عظیم صدمہ ہے، عظیم سانحہ ہے، عظیم جو ہے ایک جو ہے وہ حادثہ ہے، لیکن اس کا صرف یہ مطلب نہیں کہ واقعہ کربلا کو بس رو دو کر جو ہے وہ گزار دیا جائے، امام حسین کی شہادت کو بس رونے دھونے کے کام میں گزار دیا جائے اور پھر بھول جائیں، ایسا نہیں ہے۔ یہ واقعہ کربلا، یہ درس کربلا، یہ درس شہادت امام حسین کی، یہ صرف ضائع کرنے کا نام ہے کہ صرف رو لیا، چند آنسو بہا لیے اور بات ختم ہوگی، نہیں۔ امام حسین نے شہادت دی تاکہ رہتی دنیا تک کے جو مسلمان ہیں ان کے ایمان میں، ان کے کردار میں میرا حسینی کردار شامل ہو جائے، میرا حسینی کردار شامل ہو جائے ان کے ایمان میں۔ اس لیے واقعہ کربلا بس جو ہے وہ مظلومیت بیان کر کے، پانی نہیں ملا، بھوک جو ہے وہ بھوکے پیاسے شہید ہو گئے، یہ ہو گیا، یہی بیان کر کے ختم کر دینا یہ نہیں ہے۔ مثال کے طور پر آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں بھی جنگیں ہوئی، جنگ بدر کا واقعہ، جنگ احد کا واقعہ۔ جنگ احد کے اندر پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے سگے چچا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے۔ آپ کے چچا ہیں، بہادری کی مثال ہیں، آپ کی شہادت جنگ احد میں ہوئی، اور دیگر بھی صحابہ اکرام علیہم رضوان شہید ہوئے۔ ایک عظیم سانحہ تھا، لیکن اس کے بعد پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صرف یہ نہیں کہا ہائے ہمارے جو ہے وہ شہید ہو گئے، ہمارے جو ہے وہ اتنے قتل ہو گئے اور میرے چچا بھی شہید ہو گئے، نہیں، بلکہ ان کے جنازے پڑھ کر دفن کر کے کفار کو یہ پیغام دیا ہمارے شہید ضرور ہوئے ہیں لیکن ہم کمزور نہیں ہوئے۔ لیکن کیا ہے؟ ہم کمزور نہیں ہوئے، ہم جو ہے وہ ہاتھ باندھ کر بیٹھ نہیں جائیں گے بلکہ کفر کا مقابلہ کریں گے، جب بھی کفار للکاریں گے ہم ان کا مقابلہ کریں گے، اگرچہ ہمارے شہید ہوئے ہیں لیکن شہید نے اپنی قربانی پیش کر کے عظیم مثال قائم کر دی ہے۔ اسی طرح یہ واقعہ کربلا ہے، امام حسین نے شہادت دی ہے اور ہم صرف یہ بیان کر کے کہ پیاسے شہید ہو گئے، بھوکے شہید ہو گئے، بس کہانی ختم، ایسا نہیں ہے، بلکہ ہم بتائیں گے، یزیدی کردار کو یہ بتائیں گے امام حسین نے جس طرح قربانی دی ہے، ہم آج بھی حسین کے ماننے والے قربانی دینے کے لیے تیار ہیں۔ ہم آج بھی یزیدی کردار کے سامنے ڈٹ کر کھڑے ہونے کے لیے تیار ہیں، ہم آج بھی ظالم کے سامنے کھڑے ہونے کے لیے تیار ہیں، ہم آج بھی اپنا ہاتھ کسی یزید کے ہاتھ میں دینے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ یزید کیا تھا؟ حکمران تھا، یزید نے اپنا تخت سنبھالا، حکمرانی کرنا چاہی، لوگوں پر بادشاہ بننے کی کوشش کی، لیکن اس کی حکمرانی چند جو ہے وہ لمحوں کے بعد، چند دنوں کے بعد، گھڑی کے بعد جو ہے اس کی حکمرانی بھی ختم ہو گئی، وہ تخت بھی ختم ہو گیا، جس کے لیے ظلم و ستم کیا تھا وہ حکومت بھی جاتی رہی، لیکن امام حسین کے چاہنے والے آج بھی حسین حسین کر رہے۔ اس نے مٹانے کی کوشش کی تھی، تو ہم نے آج بھی
امام حسین کا ذکر زندہ رکھنا ہے، امام حسین کا کردار زندہ رکھنا ہے۔ اور دوسری مثال، ہماری پاک فوج اگر کسی ظالم کے سامنے، اگر جو ہمارے دشمن ہیں ملک کے، ان کے سامنے جنگ لڑتی ہے اور اس جنگ میں دشمن بھی مارے جاتے ہیں اور ہمارے فوجی نوجوان بھی کچھ شہید ہو جاتے ہیں، تو شہید ہونے کے بعد کیا خبریں آتی ہیں، کیا نیوز آتی ہیں؟ کیا یہ ہوتا ہے کہ ہائے مارے گئے، ہائے لٹے گئے، پاکستانی فوج جو ہے وہ ماری گئی، انہیں مارے گئے، انہیں جو ہے خاندان برباد ہو گئے؟ نہیں، کیا ہوتا ہے؟ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے فوجیوں نے ڈٹ کر مقابلہ کیا ہے، ہمارے فوجی جوانوں نے ظالم کا مقابلہ کیا ہے اور جام شہادت نوش کیا ہے، شہادت کا رتبہ پایا ہے، اور بتاتے ہیں کفار کو، بتاتے ہیں ظالموں کو، بتاتے ہیں اپنے دشمنوں کو، یہ پیغام دیتے ہیں کہ اگرچہ ہمارے شہید ہوئے ہیں لیکن ہم کمزور نہیں ہوئے، لیکن ہم جو ہے وہ ہاتھ باندھ کر بیٹھیں گے نہیں، بلکہ جب بھی کافر ہمارے سامنے آئے گا، جب بھی دشمن ہمارے مقابلے میں آئے گا تو ہم ڈٹ کر مقابلہ کرنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں۔ ہمارے شہیدوں نے رتبہ پایا ہے، ہمارے شہیدوں نے جام شہادت نوش کیا ہے، لہذا رونا پیٹنا اور واویلا نہیں کرتے۔ اسی طرح ہم حسینی اہل سنت، ہم امام حسین کے ماننے والے، امام حسین کے چاہنے والے، اہل بیت کے ماننے والے، صرف واقعہ کربلا رو دھو کر ختم نہیں کرتے، بلکہ ہم یہ پیغام دیتے ہیں کہ امام حسین نے جام شہادت نوش کر کے رہتی دنیا تک بتا دیا، اے لوگوں کبھی بھی ظالم کے سامنے یہ نہ سمجھنا کہ ہم جو ہے وہ ڈر کر بیٹھ گئے، ہم جو ہے وہ ہاتھ باندھ کر بیٹھ گئے، ہم جو ہے وہ شہادت کے سامنے دیکھ کر، موت کو سامنے دیکھ کر بیٹھ جائیں، ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ جب جب یزیدی کردار سامنے آئے گا تب تب حسینی کردار بھی پیدا ہوتا رہے گا، تب تب حسین کے ماننے والے بھی آتے رہیں گے، تب تب جو ہے یزید کا مقابلہ کرنے والے بھی آتے رہیں گے۔ یہ وہ مثال تھی، یہ وہ سبق تھا جو امام حسین نے اپنی شہادت دے کر ہمیں دیا ہے، یہ وہ درس ہے جو ہمیں امام حسین نے میدان کربلا میں دیا ہے کہ یزیدی کردار کے سامنے کبھی ڈرنا نہیں ہے، کبھی خوف نہیں کھانا، کبھی جو ہے وہ جھک کر نہیں بیٹھنا، بلکہ ظالم کا مقابلہ کرنا ہے۔ اور 10 محرم الحرام کے دن، 10 محرم الحرام کے دن امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جب سارے شہید ہو گئے، آپ کے بچے بھی شہید ہو گئے، آپ کے جو ساتھی تھے وہ بھی شہید ہو گئے، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی شہید ہو گئے، اور بھی اتنے شہداء کی لاشیں رکھی ہوئی ہیں، لیکن 10 محرم الحرام کو امام حسین تنے تنہا بچ گئے۔ ابھی آپ میدان میں جانے کے لیے تیار ہیں تو آپ نے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا امامہ شریف پہنا، اپنے سر پر سجایا اور اپنے سینے پر حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زرہ پہنی، اور اپنے ہاتھ میں علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی تلوار کو ہاتھ میں لیا، اور اپنے گھر والوں کو، پاک بیبیوں کو یہ درس دیا، دیکھو باقی جو شہید ہو گئے ہیں اب میری باری ہے، یہ مجھے بھی شہید کر دیں گے، لیکن تم نے صبر کرنا ہے، تم نے کیا ہے؟ صبر کرنا ہے، صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا، اور تم نے واویلا نہیں کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناشکری والے الفاظ نہیں ادا کرنے، بلکہ اللہ کی رضا میں راضی رہنا ہے۔ اللہ اکبر! یہ الفاظ کہنا آسان ہے، یہ الفاظ ابھی ہم ادا کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں، یہ کہنا آسان ہے۔ اس سے پوچھو جس کا جوان بچہ اس دنیا سے چلا جائے، جوان موت ہو جائے، تو کیا کہتے ہیں کہ اس کا تو جو ہے وہ نسل ہی ختم ہو گئی، اس کا تو گھر ہی اجڑ گیا۔ اور باپ کی یہ کیفیت ہوتی ہے جب جوان بیٹا چلا جائے تو باپ جو ہے وہ کھڑے ہونے کے لائق نہیں رہتا، اور اس کی ہمت جواب دے جاتی ہے۔ لیکن قربان جائیں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بیٹے بھی قربان ہو گئے ہیں، بیٹے بھی شہید ہو گئے ہیں، رفقا بھی شہید ہو گئے ہیں، اب تنے تنہا بچ گئے ہیں،
لیکن پھر بھی شکوہ اور شکایت اپنی زبان پر نہیں لے کر آئے، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں شکوہ نہیں کیا، بلکہ کیا کہا، میرے مولا جس کام میں تو راضی ہے میں بھی اسی کام میں راضی ہوں، میرے مولا جس کام میں تو راضی ہے میں بھی اسی کام میں راضی ہوں۔ اور اپنی خواتین کو بھی یہی تلقین کی کہ تم نے بے صبری نہیں کرنی، اور رہتی دنیا تک کے لیے یہ پیغام دے دیا کہ مسلمان پر جتنی بھی بڑی مصیبت آ جائے، ایک مسلمان پر اگر آزمائش آ جائے، ایک مسلمان پر اگر کوئی مشکل وقت آ جائے، تو آج ہمارے نوجوان پریشان ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شکوے شکایت کرنا شروع کر دیتے ہیں، معاذ اللہ ایسے ایسے الفاظ بول دیتے ہیں جن سے ایمان جو ہے وہ ضائع ہو جاتا ہے۔ امام حسین نے واقعہ کربلا میں، میدان کربلا میں یہ درس دیا ہے، جیسا بھی مشکل وقت آ جائے، جیسی بھی مصیبت آ جائے، جیسا بھی ظالم اپنا ظلم دکھا دے، لیکن تم نے اللہ رب العزت کے ساتھ تعلق کو نہیں ختم کرنا، اللہ رب العزت کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا۔ وہ رب کریم امتحان لیتا ہے، آزمائش لیتا ہے، کیونکہ جو بھی ایمان والا ہے، ہر ایمان والے کی آزمائش ہوتی ہے، ہر ایمان والے کی آزمائش ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں سورہ عنکبوت کے اندر ارشاد فرمایا، احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا، کیا لوگ یہ گمان کرتے ہیں کہ وہ اس بات پر چھوڑ دیے جائیں گے کہ ہم ایمان لے کر آئے، بس اتنا کہا کہ ہم ایمان لے کر آئے، کیا اتنا کہنے سے چھوڑ دیے جائیں گے؟ وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ، اور ان کی ابھی آزمائش نہیں ہوئی، ابھی ان کا امتحان نہیں ہوا، ابھی ان کو آزمایا نہیں گیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے بھی بتا دیا، جو ایمان لے کر آیا، جس نے کلمہ پڑھا، جو اللہ رب العزت کو ماننے والا ہے، اس کا امتحان بھی لیا جائے گا، اس کی آزمائش بھی ہوگی، اس کو پرکھا بھی جائے گا، اس کو جانچا بھی جائے گا کہ یہ کتنا مضبوط ہے، کتنا پکے ایمان والا ہے، اپنے رب پر کتنا یقین رکھنے والا ہے۔ تو امام حسین نے بھی یہ سبق دیا ہے، اے لوگوں، واقعہ کربلا کوئی جو ہے وہ میرے اوپر ایسی کوئی آفت نہیں تھی، بلکہ یہ اللہ رب العزت کی بارگاہ سے امتحان تھا۔ یہ کیا تھا؟ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں امتحان تھا، آزمائش تھی، اور اس امتحان میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ثابت قدم بھی رہے، مضبوطی کے ساتھ مقابلہ بھی کیا، اور پھر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10 محرم الحرام کے دن آپ بڑی وجاہت کے ساتھ، بڑی بہادری کے ساتھ جو ہے میدان کربلا میں گئے، مقابلہ کیا، اور لشکر یزید کے کئی لوگوں کو واصل جہنم بھی کیا۔ لیکن پھر نماز کا وقت ہوا، امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھنے کے لیے میدان کربلا میں بھی، جنگ کی حالت میں بھی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز نہیں چھوڑی، امام حسین نے نماز نہیں چھوڑی۔ یہ ہمارے لیے سبق ہے، ہم حسین حسین تو کرتے ہیں کہ ہم حسینی ہیں، ہم حسین کو ماننے والے ہیں، ہم امام حسین کے چاہنے والے ہیں، ہم امام حسین کا لنگر کھانے والے ہیں، لیکن اب دیکھیں کہ کردار بھی حسینی ہے یا نہیں ہے، ہمارا اندر کا کردار بھی حسینی ہے یا نہیں ہے۔ آج ہم غور کریں ہماری نمازوں کی کیا حالت ہے۔ اور ابھی آج ہی محفل کے شروع میں یہ اعلان کیا جا رہا تھا، اور مجھے بڑا عجیب لگ رہا تھا باہر بیٹھے ہوئے، کہ نماز ہو گئی ہے، اب محفل شروع ہو گئی ہے، لہٰذا اب تم آ جاؤ، اب نماز ہو چکی ہے، اب آ جاؤ۔ کیسا عجیب اعلان ہے کہ نماز کیا اتنی ہی ہمارے اوپر بوجھ بن چکی ہے؟ کیا نماز اتنی ہی ہمارے لیے پڑھنا مشکل ہو چکی ہے؟ کیا نماز ایسی ہی کوئی چیز ہے کہ جس سے ہمارے نوجوان خوف کھاتے ہیں، دوڑتے ہیں، جی چراتے ہیں، موبائل پر گھنٹوں گھنٹوں گزر جائے پتہ نہیں چلتا، لیکن نماز کے 20 منٹ نکالنے کے لیے یہ کیسا کردار ہے؟ یہ سوالیہ نشان ہے، یہ تربیت بھی ہے۔ میرے نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں کہ امام حسین نے قربانی دی، گھر بار لٹایا، اپنے بچوں کو قربان کیا، کس لیے؟ تاکہ لوگ اسلام کا پرچم جو ہے وہ بلند کر سکیں، لوگ جو ہے اس نماز کو قائم رکھ سکیں،
اس دین کو قائم رکھ سکیں، یزیدی کردار کہیں اس دین کو بگاڑ نہ دے۔ امام حسین نے اپنی قربانی دی۔ آج ہم جو ہے ہمارے پاس وقت نہیں کہ نماز پڑھ لیں، اور دوسری طرف جو یزیدی کردار تھا، شرابیں بھی چل رہی ہیں اور فسق و فجور بھی ہو رہا ہے، ناچ گانے کی محفلیں بھی چل رہی ہیں، یہ یزیدی کردار تھا۔ امام حسین تو تلاوت قرآن کرنے والے تھے، امام حسین تو راتوں کو عبادت کرنے والے تھے، امام حسین تو نوافل پڑھنے والے تھے، امام حسین تو اللہ کے ذکر میں اپنے شب و روز گزارنے والے تھے۔ آج یہ دونوں کردار ہمارے سامنے ہیں۔ آج ہم غور کریں، ہماری نوجوان نسل غور کرے کہ ہمارا کردار کیا ہے، شراب و کباب والا ہے، جو لہو و لعب والا ہے، یا امام حسین والا ہے؟ یہ سبق ہے کربلا کا۔ کربلا صرف رو دھو کر ختم کر دینے کا نام نہیں ہے، صرف 1 مہینے اور 10 محرم الحرام کے دن میں واقعہ کربلا یاد کر لیا، امام حسین کو یاد کر لیا، نعتیں پڑھ لی، یہ صرف ختم کر دینا ایسا نہیں ہے، بلکہ پورا سال، ساری زندگی جو حسینی ہے اس کا پتہ چلے کہ یہ حسینی کردار والا ہے، جو حسینی ہے پتہ چلے یہ نماز پڑھنے والا ہے، یہ حسینی کردار والا ہے۔ اور قرآن کی تلاوت کرنے والا امام حسین گلا کٹ چکا ہے، بدن سے تن جدا ہو چکا ہے، سر نیزے کے اوپر بلند ہو چکا ہے۔ لکھنے والے لکھتے ہیں کہ اس سر سے بھی، امام حسین کے سر سے بھی تلاوت قرآن کی آواز آ رہی تھی۔